بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الماعون مکی ہے، 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ارأیت، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے، الذی یکذب بالدین، جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یدع دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہو، الذین هم عن صلاتهم، جو اپنی نمازوں سے ساہون، غفلت برتتے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اعمال کی بہت زیادہ شناعت کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل آخرت کی تکذیب کرنا، دوسرا عمل ہے یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تیسرا عمل ہے مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، نہ کسی کو کھلانے پر آمادہ کرنا، یعنی ان کی ضروریات کی تکمیل کی فکر نہ کرنا۔ چوتھا عمل ہے نمازوں سے غفلت برتنا، پانچواں عمل ہے ریاکاری کرنا، چھٹا عمل ہے معمولی چیزوں کو خرچ کرنے سے انکار کرنا۔ یہ 7 اعمال پر نکیر اور اس پر وعید اللہ نے اس صورت میں بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز ہے یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، جس کا آخرت پر یقین نہیں؟ اور ظاہر بات ہے کہ جس شخص کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے وہ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، کیونکہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس کو کہیں پر جواب دہ نہیں ہے، تو جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے گا، جس کو چاہے مارے گا، جس کو چاہے کاٹے گا، جس کو چاہے دھوکہ دے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جواب دہ نہیں۔ اس لیے آخرت کا یقین تمام اعمال پر قائم کرنے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتا ہے۔ اور جس کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ دنیا کے اندر جیسا چاہا ویسا زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں اور فلاں گناہ کروں تو کل کو آخرت میں مجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے، تو وہ اس گناہ سے بچتا بھی ہے، اگر ہو جائے تو توبہ بھی کرتا ہے، اور اگر وہ بندوں سے متعلق ہے، حقوق العباد میں سے ہے، تو اس سے معافی طلب کرتا ہے، اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس زمانے کے اندر بھی ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کا قرض نہ رہ جائے، اور اس سلسلے میں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ بھائی یہ تمہارا حق تم لے لو، آخرت میں اپنے سر پہ کون رکھ لے گا۔ یہ دراصل ایک یقین کی چیز ہے، ایک بلیف کی کیفیت ہے، جو اس کو بہت سارے گناہوں سے اور بہت سارے کرتوتوں سے انسان کو یہ یقین روکتا ہے۔
یہ کیفیت اس کی اس کو سارے برے کاموں سے روکتے اور بہت سارے اچھے کاموں کی ترغیب دیتی ہے۔ آپ کو سن کر کے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے سماجی اور رفاہی کام مسلمان انجام دیتے ہیں وہ شاید و باید کوئی اور قوم اتنے انجام دیتے ہیں۔ ان کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے، غریب کی مدد کرنے کے لیے، مسکینوں کو کا خیال کرنے کے لیے اور بیواؤں کی کفالت کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے مختلف تنظیمیں قائم ہیں اور بہت ہی دل کھول کر لوگ اس کے اندر اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو میڈیا میں لانا یہ گوارا نہیں کرتے اور بہت زیادہ دکھلاوا کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے مال و دولت کا ایک بہت بڑا حصہ خیر کے کاموں پر لگا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دوسری قومیں کیوں نہیں لگاتی ہے؟ اور اگر لگاتی ہے تو جتنا لگاتی ہے اس سے زیادہ دکھلاوا کیوں کرتی ہے؟ آسان سی بات ہے، جواب اس کا بہت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان آخرت کا یقین رکھتا ہے، وہ ہر پیسے کے، ہر روپیے کے خرچ پر یہ نہیں سوچتا کہ یہ روپیہ جا کر کے اور کتنے روپیے واپس لائے گا، بلکہ اس کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ یہ چلا جائے اور اس کا بدلہ مجھے اب نہ ملے، بعد میں مل جائے، جب میں قبر میں جاؤں تو وہاں پر مجھے سہولت ہو جائے، میدان حشر میں مجھے سہولت ہو جائے۔ اس کے لیے بھی بہت بڑی مقدار میں یہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنی زندگی لگاتا ہے، اپنے جان و مال سے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس چیز نے اس کو آمادہ کیا ہے، بس یہ ہے کہ اسے اس بات کا اطمینان ہے کہ کل کو جب میں مر جاؤں گا تو مجھے وہاں پر جواب دینا ہے، میرا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس لیے جو آخرت کا یقین ہے یہ بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے اور بہت ساری بھلائیوں پر انسان کو کھڑا کرتا ہے۔ اور جب یہ یقین نہیں ہوتا تو اگر کچھ خرچ بھی کرتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، جس پر میں خرچ کر رہا ہوں وہ میرا احسان مند ہو جائے، لوگ مجھے دیکھیں اور دیکھ کر کے میری تعریف کریں، کوئی نہ کوئی بینیفٹ وہ چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا خرچ کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کسی کو ایک بلینکٹ اڑائے اور 4 الگ الگ اینگل سے اس کے فوٹوز شوٹ کر کے 4 بلینکٹ کا تصور دے کر کے لوگوں کے اندر شیئر کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ جہاں اس کا بدلہ لینا ہے وہاں کا یقین نہ ہونا، اور اگر یہ یقین دل کے اندر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں 1 روپیہ 1 پیسے کا قرض اپنے ذمے رکھنے کو انسان اور مسلمان گوارا نہیں کرے گا۔ یہ یقین دراصل بنیادی چیز ہے۔ اسی وجہ سے پورے کے پورے اسلام کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ کو ایک ماننا اور سارے کے سارے نظام کو اللہ کی مشیت اور اللہ کے تابع سمجھنا اور یقین کرنا، اور دین و شریعت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم کرنا، اور تیسرے آخرت کے اوپر یقین رکھنا۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہے کہ دنیا کتنے ہی قوانین بناتی چلی جائے، آپ جانتے ہیں کہ کوئی قانون اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کو قانون سے اوپر اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ دلایا جائے، کیونکہ جو قانون بنتا ہے وہ قانون ٹوٹ جاتا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ قانون ساز لوگ خود قانون شکن ہیں، اور قانون کے محافظ لوگ خود قانون کو توڑنے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ قانون بنانے والا خوب جانتا ہے کہ قانون کو کیسے توڑا جائے، وہ خوب جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے، صرف ایسا نہیں کہ قانون بنا دیا جائے، قانون بننا بہت آسان ہے، اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے جو ظاہری طور پر کوششیں کی جاتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن
اسلام اس قانون کو نافذ کرنے کا ایک آسان سا طریقہ یہ بتلاتا ہے کہ ایک ذات عالی جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ ذات سب کو دیکھ رہی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس ذات کی نگرانی کے اندر تم کام کر رہے ہو، لہذا اگر قانون شکنی کرو گے تو وہاں جا کر کے جواب دینا ہے۔ جب یہ یقین دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اب قانون پر آمادہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے چالانات اور پینالٹی وغیرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب یقین دل کے اندر بنتا ہے تو آدمی کرائم سے خود بچتا ہے اور اچھے کاموں کو خود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اس بات کا یقین ہونا ہے کہ مجھے آخرت میں جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر یوں ہی پیدا کر دیے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر ایک ریسپانسبلٹی ہے ہماری، ایک ذمہ داری کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں اور اس ذمہ داری کو مکمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا، اور یہ پورا کب کریں گے؟ جبکہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ آگے کارگزاری پیش کرنا ہو تبھی کام ہوگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ کمزوری ہے انسان کا، اور فطری کمزوری۔ میں کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کر لوں یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر محنت اس وقت تک میری نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ انسٹیٹیوٹ مجھے ایگزام کا پابند نہیں بناتا ہے۔ مجھے بعد میں ایگزام دینا ہے اور مجھے وہاں پوچھا جائے گا اور اس سوال کا جواب مجھے دینا ہے، تبھی جا کر کے میرے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے جو اسٹوڈنٹ کو محنت پر مجبور کرے، اور اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی قسم کی کوئی محنت پر انسان آمادہ نہیں ہوتا۔ بس اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے بغیر کسی نگران کے ہر ایک اپنے ماننے والے کو اور آخرت پر یقین رکھنے والے کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کا یہ بہت بہترین فارمولا پیش کرتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جتنے لوگ دل و جان سے اسلام کو مانتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں ان کے کرائم بہت کم ہیں اور اچھے کام ان کے بہت زیادہ ہیں، اور جو اس کو ذمہ داری سے ادا نہیں کرتے تو وہ تو ہر مذہب کے اندر، ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو آخرت کا یقین پیدا ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ شخص جو آخرت کا اور جزا و سزا کا انکار کرتا ہے اس سے یہ 7 قسم کے گناہ بہت آسانی کے ساتھ سرزد ہوتے ہیں۔ یہ 7 قسم کے گناہ، اور جس کو یقین ہوتا ہے تو اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ اس لیے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو آخرت کی تکذیب کرے گا، اور آخرت کی تکذیب کافر ہی کرے گا۔ کافر ہی اسلام کو، ایمان کو جھٹلائے گا، آخرت کو جھٹلائے گا۔ اور جتنے اعمال آگے بیان کیے گئے ہیں یہ اعمال حقیقت میں مسلمان کے نہیں ہو سکتے ہیں اگر وہ حقیقی ایمان والا ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال کفار کے ہوں گے، اور اس مسلمان سے سرزد ہو رہے ہوں تو مسلمان سے یہ کفریہ عمل سازی سرزد ہو رہا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ذمہ داری عائد ہے کہ ہم اپنے اندر آخرت کا یقین پیدا کریں، اپنے بچوں کو آخرت کے سلسلے میں بتلائیں کہ یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، بس یہ تو گویا کہ ایک خواب ہے جو انسان دیکھتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو کچھ اور ہی ماحول کے اندر وہ ہوتا ہے۔ یہ خواب ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بہت کم وقت لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں
اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں جو بوئیں گے وہاں وہ کاٹیں گے۔ اس بات پر یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے تو تمام کے تمام اچھے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اور ہر برائی سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔